فرماتے تھے ہر عضو کی بیماری کا سب سے پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. آنکھ کی بیماریاں، شرمگاہ کی بیماریاں، یہ معاشرے کی خرابی سے ہوتی ہیں. ایڈس کی بیماری معاشرے کی گندگی سے ہے. ایڈس کی بیماری کس سے؟ معاشرے گندگی سے. معاشرے کی گندگی سے ایڈس کی بیماری ہے. یہ معاشرہ بگڑے گا تو یہ کہیں کہ جو عضو حکم خلاف استعمال ہوگا اس حکم کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا. یہ اس عضو کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا. ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. پہلے تم بیماریوں کے اسباب، قرضوں کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. تو قرضہ کیوں آیا؟ اس کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. کہاں حکم توڑا؟ ہماری سب بڑی مشکل یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ہم پر، ہم اس حال کے آنے کا سبب بعد میں سوچتے ہیں، اس حال کو ہٹانے کا سبب پہلے سوچتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ حال کیسے ختم ہو؟ تو بیچارے بعض تو ایسے ہیں جن پر جن گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں وہ انہی گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں. سنو تو صحیح. سود پر کاروبار شروع کیا. جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے پھر سود لے لیا. سوچو تو صحیح. بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے. سوچنے کی بات. جس سبب سے بیماری آئی ہے اسی سبب کو اختیار کرتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے. ہے وہ قسم جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قوت سمجھائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس لیے مبتلا کرتے ہیں کسی پریشانی میں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. چنانچہ 3 آدمی سفر میں تھے، رات کو ٹھہرے ایک غار میں کہ صبح چلیں گے. اللہ نے سرکائی چٹان اوپر سے، اس لیے کہ جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا بھی یقین نہیں ہوتا. کیونکہ جو ناکامیوں کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے وہ اللہ سے کامیابی بھی نہیں لے سکتے. اللہ سے کامیابی وہ لیں گے جو ناکامی کو اس کی ذات کی طرف منسوب کریں گے. اصل بات یہ ہے. یہ بیچارے آنے والی ناکامیوں کو اسباب سے، حکام سے جوڑتے ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کا تو اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا، کہ جتنے حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ان سارے حالات کے الزام حکام پر دھر دیتے ہیں. جب تک حکومت موافق نہیں ہوگی مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا یہ بیچارے کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں. یہ بیچارے قابل رحم، انہیں بجائے اس کے کہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لاتے، انہیں پر الزام لگایا ہوا ہے کہ بس یہی مسلمانوں کو چلنے نہیں دیتے. ادھر یہ کوشش ہے کسی طرح مسلمانوں کو عہدے ملیں، صدارت و وزارت ملے، ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں. ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے
مسائل حل ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مسلمانوں کو ملکی اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا اس کے اپنے بدن کو اختیار ہے، یہ جب ان کو پورا نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت اس کو وہ کام کیسے دے دیں جو کام اس کے اختیار سے باہر کا ہے؟ آپ اندازہ کریں نا، آپ اپنی بیٹے کو چھوٹی سی دکان کر کے دیں، چھوٹی سی دکان کر کے دیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ دکان چلا لیتا ہے یا نہیں. یہ کام اس نے صحیح کیا، نفع کمایا، دکان پہ جم کر بیٹھا، محنت کی، تو پھر اس سے بڑا کام دوں گا. باپ کے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، ملکوں میں اس کا سامان جاتا ہے. اس نے چھوٹی سی دکان کر کے دے دی بیٹے کو، اس دکان پر نہ بیٹھا، اس دکان پر نہ بیٹھا، یہاں تک کہ دکان بند کرنی پڑی، نقصان ہونے لگا. اب بتاؤ یہ باپ اس بیٹے کو کارخانہ دے دے گا کہ جب تجھ سے چھوٹا کام نہیں ہوا اس کو تو نے ضائع کر دیا تو بڑا کام